کمیاں کوتاہیاں غلطیاں گناہ معاف فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ تیرے رب کا حکم ہے، یہ تیرے رب کا حکم ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے مگر والدین کے ساتھ، یعنی عبادت کے بعد اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی، والدین کے ساتھ اللہ حکم فرما رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کیا کرنا؟ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ جتنا حسن سلوک تم کرو گے، اللہ پاک یہاں پر فرما رہا ہے کہ میری عبادت کے بعد سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑی بات جو اللہ فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ میری عبادت کے بعد تم نے اپنے والدین کی خدمت کرنی۔ آپ پورا قرآن پاک پڑھ لیں۔ سب سے پہلے میں ایک مثال کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت نے سب سے افضل عبادت نماز کو بنایا، تمام تر فرائض جو اللہ پاک نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں وہ سارے زمین پر فرض ہوئے، لیکن نماز اللہ نے محبوب کو عرش پر بلا کر عطا کی، سامنے بٹھا کر محبوب کو تحفہ دیا ہے نماز کا۔ نماز مل گئی، سرکار نے فرمایا کہ نماز الصلاۃ معراج المومنین، یہ مومنوں کی معراج ہے، یہ دین کا ستون ہے، دین کا ستون ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اتنی افضل عبادت، اس کو کیسے کرتے ہیں؟ آپ یعنی اندازہ کریں کہ جب آپ وضو کرتے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، میں نے پڑھا ہے کہ 4000 نیکیاں تو اس وقت ملتی ہیں جب آپ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں۔ وضو کیا، ہاتھ دھوئے، آقا نے فرمایا کہ ہاتھوں کے ساتھ جو گناہ اس نے کیے تھے، بس وہ پانی ڈالنے کی دیر تھی، ہر گناہ کو اللہ پاک نے ہاتھوں سے دور کر دیا، یعنی ہاتھ گناہوں سے پاک ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر سرکار نے فرمایا اس نے کولی کی، جتنے منہ کے گناہ تھے، اور آپ کو پتہ ہے آج سارے ہی گناہ منہ سے ہو رہے ہیں، فرمایا جتنے گناہ اس نے زبان سے کیے تھے بس کولی کرتا گیا، مالک نے کہا کہ میں نے تیرے وہ گناہ معاف کر دیے، وہ گناہ معاف کر دیے۔ اچھا، پھر ناک میں جو سونگھنے کے گناہ ہیں، پورا چہرہ اس میں آنکھیں آ گئی، پھر جناب دوبارہ اگلی بات اس نے کی، پھر ہاتھ دھوئے کونیوں سمیت، پھر مسح کر لیا، پورا مکمل اس نے وضو کر لیا۔ مکمل ہونے کے بعد سرکار نے فرمایا کہ جتنے گناہ تھے وضو کی برکت سے وہ سارے کے سارے جڑ گئے۔ اب یہ اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہے، ایسے پیش ہو رہا ہے جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اگر وہاں کھڑے ہو کر صرف آسمان کی طرف تک کر یہ کہہ دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بس کلمہ شریف پڑھ لے تو فرمایا جنت کے 8 دروازے اس پر کھل گئے۔ اتنا پاک صاف ہو کر پہنچ گیا، کھڑا ہو گیا، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہی۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہر چیز جو ہمارے اوپر حلال تھی کہ ہم کھا بھی سکتے تھے، پی بھی سکتے تھے، ارے جو کچھ دنیا کے اندر حلال کیا اللہ پاک نے وہ سارا ہم کھا سکتے تھے، پی سکتے تھے، بول سکتے تھے، کوئی سلام کرے اس کا جواب دے سکتے تھے، یہ سب کچھ تھا۔ جیسے ہم نے کہا اللہ اکبر، یہ کانوں کی لو تک کو بلند کیا،
سارا کچھ حرام ہو گیا، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ اب آپ بات نہیں کر سکتے، حرام ہو گئی، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، سلام کا جواب نہیں دے سکتے، کوئی مانگے اس کو عطا نہیں کر سکتے۔ اب کیا ہو گیا؟ آپ نماز میں کھڑے ہو گئے، باری تعالیٰ یہاں تک آ گیا ہوں، اب کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ طریقہ بھی بتاتا ہوں، سب سے پہلے میری حمد کر، میری حمد کر، وہ بھی میں خود سکھاتا ہوں جو اپنے محبوب کو سکھائی ہے۔ اس نے شروع کر دی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پڑھ لی، حمد کر لی۔ اب کیا کروں؟ فرمایا تعوذ پڑھ لے، تعوذ پڑھ لی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن۔ باری تعالیٰ اب کیا پڑھنا؟ فرمایا کہ ایسی سورت جس کو میں نے آدھا آدھا تقسیم کر دیا، آدھی تم پڑھو گے اور آدھی فرمایا میں اس کا جواب دوں گا، میں اس کا جواب دوں گا۔ اس کے اندر فرمایا پہلا حصہ حمد کا رکھا اور آگے دعا رکھی۔ آگے کیا رکھا؟ وہ بھی دعا ہے۔ قرآن پاک میں جتنی دعائیں ہیں سب سے بڑی دعا سورہ فاتحہ شریف۔ علماء کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں اگر ثنا نہیں آتا سورہ فاتحہ شریف پڑھ لیں۔ علماء کہتے ہیں اگر آپ کو دعا نہیں آتی، جامعہ دعا نہیں آتی، کوئی نہیں آتی، سورہ فاتحہ شریف بطور دعا بھی پڑھی جا سکتی، اتنی بڑی دعا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، شروع کر دیا آپ نے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف، ساری حمد اللہ کی ہے جو تمام تر جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام تر جہانوں کا پالنے والا۔ یہاں پہ سارا آپ کا دھیان جب یہاں پر آئے نا کہ اللہ تمام تر جہانوں کو پالنے والا، اللہ تمام تر جہانوں کو، تو بس اسی کے اندر اگر آپ گم ہو گئے، آپ نے رب کو بھی پا لیا، مصطفیٰ کو بھی پا لیا، آپ ہر طرف سے بے نیاز ہو گئے۔ حضور داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے 4 باتوں کا مجھے مشاہدہ ہو گیا، کتنی باتوں کا؟ 4 باتوں کا علم میرے پاس آ گیا ہے، میں ہر علم سے آزاد ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ فرمانے لگے پہلا علم کیا؟ کہ جو رزق اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ کہیں نہیں جا سکتا، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، کوئی بےایمانی کی ضرورت نہیں، کوئی منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں آج آج ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا جو تیرے مقدر میں ہے وہ کہیں اور جا ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ۔ اور جو تیرے مقدر میں نہیں ہے، حضور داتا صاحب فرما رہے ہیں جب سے 4 چیزوں کا علم آ گیا ہے میں ہر چیز سے بے نیاز ہو گیا ہوں۔ پہلی بات کہ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ میرا رزق کیا ہے، مقدر، جتنا لکھ دیا گیا ہے اس سے زیادہ نہیں ملنا، اور جتنا لکھا ہوا اس سے کم بھی نہیں ملنا، اس سے کم بھی نہیں ملنا، آپ لاکھ کوشش کر لیں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ جا رہے تھے، آپ کے پاس اونٹ تھا، کیا اونٹ، اس کی نکیل پکڑی ہوئی تھی، دل چاہا وہیں چوک میں بھی میں تھوڑا سا مارکیٹ میں جاؤں، لیکن اونٹ کیسے ساتھ لے کر جاؤں؟ اتنے میں ایک بدو آ رہا تھا، اس کو کہا ادھر آ بھائی ادھر آ، میرا اونٹ پکڑ کر ادھر کھڑے ہو جاؤ گے؟ میں نے کہا جی پکڑا دیں۔ صورت دیکھی، چہرہ دیکھا، پہلی بار دیکھا مولا کائنات علی المرتضیٰ کو، شیر خدا کو، تاجدار حل عطا، مشکل کشا کو پہلی بار دیکھا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نے نکیل پکڑ لی، آپ چلے گئے جہاں آپ نے جانا تھا، اندر تشریف لے گئے، آپ واپس آ رہے ہیں اور دل میں سوچتے آ رہے ہیں کہ جس کو میں اونٹ پکڑا کے آیا اس نے وقت دیا ہے، اور جو وقت دے اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ میں ایسا کروں گا 2 درہم اسے دے گا۔ کتنے؟ 2 درہم۔ اب بدو جو تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے ایسے ہی ٹائم دے دیا، میں نے ایسے ہی یہ نکیل پکڑ لی، پتہ نہیں کون تھے کون نہیں تھے، ایسا کرتا ہوں یہ نکیل اتار لیتا ہوں، اس کو بیچ دیتا ہوں،
اونٹ چھوڑ دیتا ہوں، اونٹ کو چھوڑ دیتا ہوں، کون سا پتہ چلنا ہے میں کون ہوں وہ کون ہے، کیا پتہ چلے گا؟ وہ گیا اور اس نے نکیل اتار لی اور جا کر کس کو، وہاں پر اس دور میں بھی کباڑ خانے اور اس طرح کی چیزیں تھیں، اس کے پاس لے گیا، اسے کہا میں بیچنا چاہتا ہوں، کتنے کی خریدو گے؟ اس نے جواب دیا 2 درہم۔ کتنے؟ 2 درہم۔ اور حضرت مولا کائنات کیا سوچ رہے تھے کہ میں جا کر 2 درہم دوں، دیکھا تو وہاں پر وہ شخص موجود نہیں تھے، لیکن وقت کے امام ولایت ہے، اونٹ نے کدھر جانا تھا؟ اونٹ نے کدھر جانا تھا؟ اونٹ وہیں پہ کھڑا تھا، آپ کے انتظار میں کھڑا تھا، دیکھا کہ اس کی نکیل نہیں ہے، مہار جو ڈالی وہ نہیں ہے، فوراً اللہ رب العزت بڑی حکمت سے نوازا ہوا تھا، سرکار نے فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی میرا دروازہ ہے، فوراً کہا کہ وہ کہیں اور نہیں گیا ہوگا، وہ لے کر کہیں نہیں جا سکتا، ادھر کہیں بیچا ہوگا کسی دکان پر، فوراً وہاں پہنچے تو وہاں سامنے ہی وہ پڑی تھی مہار اور جو سامان تھا پڑا تھا، واپس لے لیا، اس سے پوچھا کتنے کا لیا، اس نے کہا جی 2 روپے کا میں نے لیا، تو واپس لے لیا۔ پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ 2 روپے 2 درہم اس کے مقدر میں تھے اور حلال مقدر میں تھے، لیکن اس کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر فتور آ گیا تو کیا ہوا؟ ہاں جی، وہ جو حلال ملنے والے تھے اس سے پہلے حرام کی طرف چلا گیا، فرمانے لگے لوگوں اللہ رب العزت تمہارا مقدر سب کر چکا، اور جو کچھ لکھنا تھا زمین و آسمان کے بننے سے پہلے 50,000 سال پہلے اس نے تو لکھ دیا تھا، فرمایا نہ بڑھ سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے، فرمایا کیا تم محنت کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ نہیں محنت کی وجہ سے آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں ایسا بابا فرید کہتے ہیں کار متا نکار صدی میں نراکار تے نہ چھوڑی متا کافر تھی میں، فرمایا تیرے مقدر کے اندر جو لکھا ہے وہ کہیں نہیں جا سکتا، اگر تو حرام ذرائع کی طرف جاتا ہے اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، اگر حلال کی طرف جاتا ہے تو حساب و کتاب اس کا بھی ہے، لیکن حلال والا جو ہے وہ تجھے جنت میں لے کر جائے گا اور حرام والا تجھے کہاں لے جائے گا؟ دوزخ میں لے کر جائے گا۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ جو رزق مجھے ملنا ہے کہیں نہیں جا سکتا، میں بے نیاز ہوں، میں اس سے کیا ہو گیا ہوں۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ میرے اوپر اللہ نے کچھ فرض کر رکھے، کچھ چیزیں فرض کر دی ہیں، وہ جو مجھے آنکھیں دی، دل دیا، دماغ دیا، جسم دیا، سب کچھ دینے کے بعد اس نے کہا کہ میں تیرا مولا ہوں، تیرا مالک ہوں، اب ایک دن میں 5 نمازیں تجھ پر فرض ہیں۔ کتنی؟ کچھ فرائض میرے ذمہ اللہ نے لگا رکھے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے یہ پتا چلا کہ میرے بغیر میرے فرائض اور کوئی نہیں ادا کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا میں بابا جی کو کہہ دوں کہ بابا جی عشاء کی نماز میری بھی پڑھ لیں، ایسے وہ میں نے ادا کرنا۔ حضور داتا صاحب نے فرمایا کہ لوگوں جب میری جگہ پر میرے فرض میرے فرائض اور کوئی نہیں ادا کر سکتا، میں لگ گیا اس کام پر، اس کام پر لگ گیا کہ میں فرض ادا کروں، میں کیا کروں؟ فرض ادا کروں۔ پھر تیسری بات کہتے ہیں، فرمایا جب سے میرے علم میں آیا کہ کوئی میری ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اس کی ملاقات کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور اس کی ملاقات سے میں بچ نہیں سکتا، جب تک اس سے ملاقات نہیں ہوگی ہو ہی نہیں سکتا، ہر ایک کی ہوتی ہے، اسے موت کہتے ہیں، ملک الموت کہتے ہیں۔ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ میں نے ایک دن وہ آ جانا ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، وہ جو وقت مقرر ہے اس دن وہ موت آئے گی، وہ میرے ساتھ ملاقات کرے گی، فرشتہ ملاقات کرے گا، فرماتے ہیں بے نیاز ہو گیا ہوں، انتظار کر رہا ہوں کہ آ جائے، تیاری کر کے بیٹھا ہوں، آ جا، کیونکہ اس نے آنا ہے، کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں بچے گا۔ ارے رہنا ہوتا اس دنیا میں تو حضور تاجدار کائنات رہ جاتے، لیکن سرکار نے فرمایا نہیں، اس دنیا سے جانا ہے اور مولا سے ملاقات کرنی۔ اور چوتھی بات حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے یہ علم ہو گیا کہ میرا مولا ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے،
ہر وقت مجھے تو جب کوئی دیکھ رہا ہو تو دیکھیں یہ جو گناہ ہوتے ہیں کب ہوتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. جہاں یہ لکھا ہوا ہے بھائی خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو پھر کوئی چوری کرے گا؟ فرمایا سارا تصوف ان 4 باتوں کے اندر. حضور داتا صاحب نے بیان کر دیا کشف المحجوب میں، فرمانے لگے جب سے یہ میرے علم میں آ گیا کہ میرا مولا ہر وقت مجھے دیکھتا رہتا ہے، مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میں اسے چھوڑ کر کہیں اور دیکھوں، میں اسے چھوڑ کر کہیں اور دیکھوں. تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ وہ جو آیا تھا کیا نماز پڑھنے، اتنا پاک صاف کر کے وضو کروا کے کھڑا کیا، سورہ فاتحہ شریف پڑھ لی. اب مختصر کر دیتا ہوں. پھر اس نے جناب آگے سورت پڑھ دی، پھر اس کے بعد رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا. اگر 2 رکعت والی نماز تھی تشہد میں بیٹھ گیا. کیا اب یعنی قبولیت کا وقت ہو گیا ہے کہ اس نے کیا گھٹنے ٹیک لیے، اتنا کچھ پڑھ لیا. بھائی تعالیٰ اب قبولیت چاہتا ہوں. اب کیا چاہتا ہوں؟ اس نے کیا قبولیت بتاتا ہوں. پہلی قبولیت یہ ہے اس زمین پر کہ میرے محبوب سے اپنا تعلق جوڑ. میرے محبوب سے کیا کر؟ تعلق جوڑ. بھائی تعالیٰ کیسے تعلق جوڑتا ہے؟ فرمایا جب دنیا میں ایک دوسرے سے تعلق جوڑنا ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگلا جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا یہ جتنے سلام ہیں یہ مصطفیٰ کریم آقا کے قدموں کی خیرات ہیں. یہاں تک آ گیا ہے جی، تشہد پڑھ لیا ہے جی، باری تعالیٰ پڑھ لیا. فرمایا اب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پڑھ. کیا پڑھ؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا علی عباد اللہ. اس سوال اچھا باری تعالیٰ سلام پڑھ لیا، اجر کیا ہے؟ فرمایا اجر یہ ہے کہ جو ایک بار میرے مصطفیٰ پر سلام پڑھے، من صلی علیہ کا سلام سلمت علیہ عشرہ، میں 10 مرتبہ اس سلام کا جواب دیتا ہوں. کتنی مرتبہ جی؟ 10. یاد رکھنے میرے حضور شیخ الاسلام بھی فرماتے ہیں درود پڑھے کیا اجرت ملتی ہے. اجرت کیا ہے؟ ایک بار پڑھیں 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند. اجرت ہے. کیا ہے؟ اجرت ہے. لیکن سلام پڑھیں تو قربت ہے. کیا ہے؟ قربت ہے. درود پڑھیں تو سلام ملتا ہے، سلام پڑھیں تو جواب ملتا ہے. فرمایا کہ سن لو وہ نماز کے اندر جو اللہ کی عبادت تھی، اللہ کی عبادت تھی اور ہے اس کے اندر. فرمایا اب قبولیت چاہتا ہے جی باری تعالیٰ. فرمایا پہلے سلام پڑھ. کس پر؟ میرے حبیب پر. کس پر؟ پڑھ لیا. فرمایا اب تمام تر مومنین پر سلام پڑھ. السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین. جتنے اللہ کے نیک بندے. ہمارے ہاں تو جھگڑا یہی رہتا ہے، اگر اہل بیت کے نام کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کہہ دیں تو کتنے لوگوں کو نہیں پتا، نہ انہوں نے بخاری پڑھی نہ مسلم پڑھی، وہ سیدھا ہی جناب کہتے ہیں وہ تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ سلام لگتا ہے. نہیں، اللہ کا ہر نیک بندہ، اللہ کا ہر نیک بندہ جب تک آپ نماز میں اس پر سلام نہیں پڑھتے آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی. آپ کی نماز اچھا میں آگے چلتا ہوں. اچھا باری تعالیٰ سلام بھی پڑھ لیا، فرمایا اب درود بھی پڑھ. اب کیا پڑھ؟ درود الگ پڑھ، سلام پہلے پڑھ. اچھا درود پاک پڑھ لیا. میں لانا چاہتا ہوں اصل موضوع پر. فرمایا یہاں تک آ گئے باری تعالیٰ میں نے اتنا کر لیا. فرمایا اب دعا مانگ. وہیں پہ کیا کر؟ دعا مانگ. باری تعالیٰ کیا دعا مانگا؟ فرمایا وہ دعا بھی میں نے سکھائی ہے، محبوب پر اتاری ہے، میرے کریم بندے، میرے خلیل بندے حضرت ابراہیم نے پڑھی ہے. اس دعا کو پڑھ، اس دعا کو
پڑھ نماز کے اندر. اب بندہ اس دعا کو شروع کرتا ہے. کیسے پڑھتا ہے ذرا سنیے. بندہ کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب اجعلنی، اے اللہ مجھے نمازی بنا دے. کیا بنا دے؟ نماز ہی تو پڑھ رہا تھا، مجھے نمازی بنا دے. اور یاد رکھ لیں یہاں پر یہ بھی نہیں میاں صاحب، یہ نہیں کہا کہ باری تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے والا بنا. پڑھنے نہیں، پڑھتے بہت سے ہیں لیکن نماز قائم کوئی کم کرتے، خال خال کرتے. پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں چلے گئے نمازی، جھوٹ نہیں بولنا، مسجد ہے. ہاں جی، کسی کا حق نہیں کھانا، کیا ہے؟ مسجد ہے. گالی نہیں دینی، کیا ہے؟ مسجد ہے. ہر چیز آپ جب مسجد کے اندر، نہیں مسجد ہے یہاں نہیں کرنا، یہاں یہ کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. فرمایا یہ نماز پڑھنا ہے. یہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا. اور نماز قائم کرنا کیا ہے؟ فرمایا تو مسجد کے اندر ہو یا باہر ہو، اندر ہو یا باہر ہو، نماز تیرے اوپر طاری ہو جائے. جیسے تو مسجد کے اندر کہہ رہا تھا کہ جہاں جھوٹ نہیں بولتے، فرمایا نماز کے باہر بھی، بازار میں کھڑا ہے تب بھی تو نمازی ہے. تیرے منہ سے جھوٹ نہ نکلے، غلط بات نہ نکلے، تیرے کان برائی نہ سنے، یہ ساری چیزیں تیرے اندر آ جائیں. فرمایا اس کو کہتے ہیں، وہ دعا کر رہا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. یہ نہیں کہتا کہ باری تعالیٰ میں نماز پڑھنے والا بن جاؤں، بلکہ فرمایا یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. کیا بنا؟ نماز قائم. وَمِن ذُرِّيَّتِي، وَمِن، میری اولاد کو بھی بنا، میری اولاد کو بھی. یاد رکھ لو آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ اولاد کو مشن پر نہیں لاتے، اولاد کو مصطفیٰ کریم آقا کا غلام نہیں بناتے. جب اپنی چیزیں، جو اچھی چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، آپ کو محبت رسول دی ہے، صداخانی دی ہے، جو کچھ آپ کو ملا ہے، جب تک اولاد میں منتقل نہیں کرتے آپ کامیاب انسان نہیں ہیں. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنی ساری نیکی اپنی اولاد میں منتقل کرتے ہیں. ابھی یہ محترم بیٹھے ہیں، جب پڑھ رہے تھے ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے حاجی ریاض صاحب جو پڑھتے. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی اولادیں ہمیشہ نیک رہتی ہیں. غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں. فرشتے ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، لیکن جتنا ورثہ، جتنا کچھ اولاد کو منتقل کرتے ہیں، اگر وہ رنگ نظر آئے تو سمجھ جاؤ کامیاب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو. تو یہاں پر یہ کہا کہ باری تعالیٰ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. پھر آگے کیا ہے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو بھی بنا. میری، اس لیے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، 7 سال کا، انہیں نماز کا حکم دو، مسجد میں ساتھ لے کر جایا کرو. جب 10 سال کا ہو جائے سختی کے ساتھ پڑھاؤ. اب اس پر نماز کیا ہوگی؟ سختی سے مراد یہ کہ نماز فرض ہو گئی. اب آگے چلتا ہوں کہ اس نے کہہ دیا باری تعالیٰ میری اولاد کو بھی نمازی بنا. ربنا تقبل دعا، باری تعالیٰ میری دعا کو قبول کر. کیا کر؟ میری دعا کو. مضمون ختم ہو گیا؟ نہیں، یہاں سے تو شروع ہو رہا ہے. باری تعالیٰ میری نماز کو قبول کر. اچھا، اتنا کچھ کرنے کے بعد یہ بھی چاہتا ہے، ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ تیری دعا کو قبول کروں، نماز کو قبول کروں. جی باری تعالیٰ. فرمایا سن، 2 ہستیاں، ایک باپ جسے والد کہتے ہو، باپ کہتے ہو، ایک وہ، اور ایک ماں. ایک کیا ہے؟ ماں. یہ 2 ہستیاں رب کا روپ ہے، رب کی محبت کا روپ ہے، رب کی محبت کا مظہر ہے. اچھا قبولیت چاہ. جی باری تعالیٰ ربنا تقبل دعا، باری تعالیٰ میری دعا کو قبول کر. فرمایا وہ کہتا پھر کہہ ربنا اغفر لی ولی میرے دونوں کا ذکر آ گیا، ماں کا بھی اور. فرمایا تیری دعا، ہر دعا وفات کے بعد جب بندہ چلا جاتا ہے، کل تیسرے دن ہوتے ہیں، 7 دن بعد 7واں ہوتا ہے،
10 دن کے بعد 10ویں کا ختم ہے، پھر چیلم کا ختم ہے، پھر سالانہ ختم ہے۔ فرمایا وہ کرتے رہنا، فرض اور واجب نہیں کہا، اس کو فرض اور واجب اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو ایک چیز فرض کر دی ہے کہ ایک دن میں 5 مرتبہ جب بھی میری بارگاہ میں آئے تو اصالہ ثواب کرنا ہوگا، اپنی نماز میں کہنا ہوگا کہ باری تعالیٰ میرے والدین کو بخش دے۔ یہ جو ہم کل کرتے ہیں، ساتہ کرتے ہیں یا 10واں کرتے ہیں یا چہلم کرتے ہیں، یہ سالانہ ختم ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، اصالہ ثواب کی محفل ہے۔ فرمایا تو سال کے بعد کرنا، دوستوں سے ملاقات ہو جائے گی، اچھا عمل ہے۔ کیا ہے؟ اچھا عمل ہے اکٹھے ہونا۔ صحابہ کرام کرتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے، دعوتیں کرتے تھے، آقا علیہ السلام کو بلاتے تھے، کھانے پکاتے تھے، پھر آقا کے معجزات دیکھتے تھے۔ اگر کھانا کم ہوتا حضور دعا فرماتے وہ بڑھ جاتا۔ فرمایا وہ کرنا سال کے بعد کرنا، ہاں جی ہو سکے تو ہر روز کر لینا، لیکن میں تو 5 مرتبہ کرواؤں گا۔ کتنی مرتبہ؟ 5 ایک دن میں 5 مرتبہ۔ کہ ایسے ہیں الحمدللہ جو 6 مرتبہ 7 نماز تہجد بھی پڑھتے ہیں، نماز اشراق پڑھتے ہیں، صلاۃ الاوابین پڑھتے ہیں، صلاۃ الاوابین پڑھتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں، ایک دن میں 50 نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہ جو 50 ملی تھی انہوں نے کہا اچھا باری تعالیٰ تو نے کم کر دی ہیں، لیکن حبیب نے ساری پڑھ دی، حبیب نے تاجدار کائنات نے ساری پڑھ دی ہیں۔ تو میں بات یہاں پر لاتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ سرکار اللہ پاک فرما رہا ہے اچھا اب ان کے لیے دعا کر، اور ان کے ساتھ تمام تر مومنین۔ کتنے جی؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ باری تعالیٰ سارے مومنوں کو بخش دے۔ ہمارا اکٹھا ہونا، بیٹھنا، پڑھنا یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ سب کو بخش دے۔ اللہ نے تو یہ نماز میں رکھا ہے۔ اب آخری حصہ گفتگو کا، جتنے ولی ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میری عبادت کے بعد کیا ہوگا؟ والدین کے ساتھ کیا ہوگا؟ احسان ہوگا۔ آپ دنیا کا جتنے ولی ہیں اسلام میں، جتنے ولی ہیں حضور کے دور میں سب صحابی تھے جو حضور کی زیارت کرتے تھے۔ توجہ کے بعد ایک شخص تھا جو زیارت نہیں کر سکا، زیارت نہیں کر سکا۔ ہر صحابی حضور کا ذکر کر رہا تھا، حضور صحابہ کو بٹھا کر اس کا ذکر کر رہے تھے، اس کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام نے اپنا گریبان مبارک کھول دیا، اور کھول کر کیا فرمایا؟ جملے ہیں سرکار کے، من ریح الرحمن، من ریح الرحمن من قبل الیمن۔ سرکار صحابہ کو یوں کر کے کرتے ہیں، اے میرے صحابہ مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ کس کی خوشبو آتی ہے؟ صحابہ نے پوچھا حضور یہ رحمان کون ہے؟ فرمایا اپنا عاشق ہے۔ نام کیا ہے؟ فرمایا ویسے کرنی ہے، آقا ہر کوئی مدینہ 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 کرتا ہے، مدینے والے کا ذکر کرتا ہے، آپ یمن کا ذکر کر رہے ہیں اور ایک شخص کا ذکر کر رہے ہیں، کیا عمل ہے اس کا؟ کیا عمل ہے؟ حضور داتا صاحب سے پوچھ لے، پورا باب قائم کیا۔ سرکار نے فرمایا 2 عمل ہیں۔ کتنے؟ اللہ کی توحید کے بعد کتنے عمل ہیں؟ 2۔ ایک تو اپنا عاشق ہے، کیا ہے؟ عشق کرنے والا، محبت مصطفیٰ کو اپنے دل میں اس قدر لبریز کر لیا اپنے دل کو کہ ہر طرف حضور کا عشق نظر آتا ہے۔ اور دوسری بات جس نے بلند مقام پر پہنچایا ہے کہ اے صحابہ تم جانا، اے عمر جی حضور تم جانا، اے علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم تم جانا، اور اے بلال تم جانا، جا کر اس سے دعا کروانا۔ کیا کروانا؟ تو حضور خود دعا نہیں کر سکتے تھے، بولے نا آپ تو دعا کر دیں، آپ کے لب ہلیں، ابھی لب ہلیں، جو آپ چاہیں جو سوچیں
آپ تو نماز میں سوچ لیں تو کعبہ بدل جاتا. کیوں بھیجا تھا ادھر؟ تاکہ پتہ چلے وہ ولی تھے، صحابی نہیں بنے تھے. کیا تھے؟ صحابی نہیں بنے. حضور بھیج رہے تھے جانا تاکہ پتہ چلے قیامت تک کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانا یہ نبیوں کا حکم ہے، نبی کا اور صحابہ کی سنت ہے. صحابہ کی سنت ہے. تو فرمایا دو کوالٹیاں ہیں اس کے اندر اللہ کی توحید کے بعد. پہلی کوالٹی کیا ہے؟ کہ حضور سے عشق کرتا ہے. کیا؟ اور اپنی ماں کی خاطر حضور کی بارگاہ میں بھی ہے. فرمایا اپنی ماں کی خدمت میں لگا ہوا. اللہ نے اجر دیا ہے کہ ویسے کرنی عاشقوں کا سردار ہو گیا. پھر حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، کسی نے پوچھا حضور کتنا مجاہدہ کیا، کتنا مشاہدہ کیا، کتنی عبادت کی، کتنی ریاضت کی، کس نے کس مقام پر پہنچایا، کیا منزل مل گئی؟ آخری گفتگو کا حصہ کیا منزل مل گئی؟ فرمانے لگے کہ سن لو، رات کا وقت تھا، توجہ کرو، ماں نے پانی مانگا، بڑے نفل پڑے تھے وہ نہیں ملا، بڑے حج کیے پیدل چل کے وہ نہیں ملا، وہ غربت جو تلاش کرتا تھا وہ نہیں ملی. پھر رات کے وقت والدہ نے پانی مانگا. کیا مانگا؟ میں لے کر آیا، سردیوں کے دن تھے، والدہ سو گئی، دوبارہ پانی مانگ کر سو گئی. میں کھڑا رہا، انتظار کرتا رہا کب اٹھیں کب اٹھیں. وہ سوئی نہیں، تہجد کا وقت ہو گیا. ہر روز نماز تہجد پڑھتی تھی. آنکھ کھولی تو میں کھڑا تھا پانی کا پیالہ لے کر. انہوں نے پوچھا بیٹا بایزید کب سے کھڑے ہو؟ امی جان جب سے پانی آپ نے مانگا تھا، جب سے پانی مانگا. ہاتھ اٹھا لیے، کہا مولا اپنی قربت والوں میں، اولیاء اللہ میں وہ مقام عطا فرما جو تو خاص ولیوں کو عطا کرتا ہے. فرماتے اس دن ولایت کے دروازے کھل گئے. کیا؟ ولایت کے. اور آخری واقعہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جا رہے تھے. موسیٰ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جا رہے تھے. جب آپ جا رہے ہیں تو ایک بستی سے گزرے، اللہ پاک نے وحی فرمائی، اے میرے موسیٰ. جی حضور تھک گیا ہوگا، پیدل چل رہا ہے. جی باری تعالیٰ. فرمایا یہ جو پہاڑ ہے، یہ جو پہاڑ ہے، یہاں ایک میرا بندہ عبادت کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اس کے پاس چلا جا، اسے کہہ کہ میری سواری کا بندوبست کر، فوراً کر دے گا. حالانکہ وہ خود بھی کر سکتا، بتا رہا ہے کہ مقام ولایت کیا ہے. مقام ولایت. موسیٰ کلیم اللہ وہاں گئے، کہا جی آپ عبادت کر رہے ہیں؟ جی میں عبادت کر رہا ہوں. اللہ نے بھیجا ہے کہ سواری کا بندوبست کر دیں. اس نے فوراً بادل کو اشارہ کیا. کیا؟ بادل کو اشارہ کیا. نزہت المجالس، علامہ صفوری علیہ رحمہ لکھتے ہیں جب بادل کو اشارہ کیا تو بادل سواری بن گیا. کس کی؟ موسیٰ کلیم اللہ. موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر تعجب گیا، بھائی تعالیٰ کتنا تیرا پہنچا ہوا بندہ، نبی بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے. مقام کیا ہے کہ بادل کو اشارہ کر دے، وہ بھی نیچے آ کر میری سواری بن رہا. کیا وجہ ہے؟ کہاں سے مل گئی یہ سارا کچھ؟ کہاں سے ملا؟ کچھ زیادہ نفل پڑھ لیے، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ سب کچھ زیادہ ہو گئی. اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ یہ بھی سب کچھ کرتا ہے، نماز والا بھی سارے معاملات جو ہیں کرتا ہے، لیکن ایک چیز اس میں وہ خاص ہے. کیا؟ اس نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے. انہوں نے دعا دی ہے کہ مولا اس خدمت کا صلہ یہ عطا فرما کہ جو اپنی قربت کا مقام ہے، معرفت کا مقام ہے، جو بندوں کو عطا فرماتا ہے کہ مقام ولایت پر فیض کرتا ہے، وہ مقام اسے دے دے تو میں نے دے دیا ہے. اگر یہ مجھے کہہ دے، کیا مجھے کہہ دے کہ باری تعالیٰ زمین اوپر کر دے، آسمان نیچے کر دے، فرمایا اتنی محبت ہے اس سے، والدین کی اس کی دعاؤں کی وجہ سے، جیسے یہ کہے میں ویسا ہی کر دوں، میں ویسا ہی کر دوں. تو میں نے کہا ہماری نماز مکمل تب ہوئی جب والدین کے لیے کیا کیا. یہ باتوں میں، تقریروں میں تو اچھی چیزیں لگتی، لیکن اگر ہم ایسے آنکھیں دکھائیں، ایسے کہیں امی جی ابو جی آپ کو کیا پتا، آپ تو آج کل جو ہے، جو آج کل کی دنیا ہے آپ نہیں سمجھتے، آپ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں آپ ہمارے معاملے میں
دخل اندازی کہ تو کیا ہوتا ہے، آپ ٹانگ نہ ڈالو تو انہوں نہیں پتا، ایک ایک جملہ لکھا جاتا ہے. بے ادب ولی نہیں ہو سکتا، بے ادب اللہ کی بارگاہ کی قربت نہیں پا سکتا، بے ادب بارگاہ مصطفیٰ کا فیض نہیں پا سکتا. یہ فیض انہیں ہی ملتا ہے جو اللہ کی عبادت کے بعد وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ احسان کرتے ہیں. اب وہ دنیا سے جو چلے گئے، جیسے ہمارے بھائی یونس صاحب چلے گئے، ان کے ساتھ احسان یہی ہے کہ ایک تو ہر روز نماز پڑھیں تو 5 مرتبہ کیا ہو گیا؟ اِصالِ ثواب ہو گیا. ایک یہ کہ ان کے دوست ہیں. باقی یہ دیکھیں جب سال کے بعد بھی پروگرام ہوتا ہے تو اِصالِ ثواب ہے. جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں، یاد رکھ لیں مومن مرتا نہیں، مرتا موت کو سمجھے غافل. اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح و دوا میں زندگی. کبھی وہ مرتے نہیں ہیں. ہم مریں گے تو ہماری بھی موت یہی ہوگی کہ ان سے ملاقات ہوگی. مومن مرتا نہیں ہے، منتقل ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو یہ جو اِصالِ ثواب کرتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے. جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا، جناب سلمان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ مومن جب دنیا سے جاتے ہیں، مسلمان ایسے ہیں کیا لے کر جاتے ہیں جی؟ گناہ لے کر جاتے ہیں. لیکن قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ نظر آئیں گے. پوچھیں گے باری تعالیٰ، بندے سوال کریں گے، عرض کریں گے باری تعالیٰ میری نیکیاں تو اتنی نہیں تھی. باب الکرمات ہے، مشکاہ شریف کی حدیث ہے. تو اللہ فرمائے گا یہ تیری نیکیاں نہیں ہیں، یہ تیرے پچھلوں کی دعائیں ہیں. وہ جو تیرا ذکر کرتے تھے، بیٹھتے تھے، دعا کرتے تھے، کہتے تھے بڑا اچھا آدمی تھا، مل کر دعا کرتے تھے باری تعالیٰ بخش دے. میں ان کو جمع کرتا رہا اور قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ عطا کر دیے. فرمایا یہ پچھلوں کی دعائیں ہیں، اس کو جاری رکھیں. اللہ پاک تمام تر مومنین جو ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے. میں دن کو بھی پروگرام تھا، اس بچے کو پتہ ہے مختلف جگہ 3-4 جگہ پہ جانا تھا، تھکاوٹ بھی تھی، طبیعت بھی بڑی خراب تھی. میں نے پتہ نہیں تقریر کر سکوں یا نہ کر سکوں، بہرحال اللہ کا کرم ہے، فضل ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک محترم یونس صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. ان کے علاوہ باقی جتنے ہمارے قریبی دوست بھائیوں میں جناب حاجی ریاض صاحب تھے، جناب سعید صاحب ہیں، باقی جتنے اللہ پاک ہر ایک کو اپنی رحمت اپنے کرم کے ساتھ نواز کر انہیں وہ مقام عطا فرمائے جو اپنے نیک بندوں کو اپنے عاشقوں کو عطا کرتا ہے.